السلام علیکم جناب. حضور میری تو ساری دنیا آخرت کی بہار آپ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ابھی فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈالی تھی، ایک اشعار تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آقا ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے بے شک. تو میرے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اب کے معنی مطلب کیا ہیں. تو اس ٹائم تو میں نے جواب نہیں دیا، اتنا لمبا چوڑا کون جواب دے گا. تو اب کے معنی میں نے مطلب چلو ویڈیو بناتا ہوں، تھوڑی چھوٹی سی، زیادہ اتنی جلدی جلدی مجھے بنانا پڑتی ہے ٹائم کے حساب سے کہ ٹائم زیادہ نہ لگے. تو بھائی پہلے تو بات یہ ہے کہ اب کے جو معنی ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی ایسی وسیع زبان ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے پتہ نہیں کتنے کتنے معنی نکلتے ہیں جو ہر ایک کو نہیں پتہ ہوتے. اب کے معنی خالی بندے کے ہی نہیں آ رہے ہیں، اب کے معنی غلام کے بھی ہوتے ہیں، فرما بردار کے بھی ہوتے ہیں، تابع کے بھی ہوتے ہیں، خدمت گزار کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ جو ہے قرآن شریف میں بھی آیا ہے بار بار، اور ویسے بھی یہ بہت سے لوگوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے عام الفاظ میں بھی، عربی کا لفظ عبد، ٹھیک ہے، غلام کے معنی میں یا ویسے بھی. تو جیسے قرآن شریف میں ہے کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایک غلام جو کسی ملکیت میں ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. اس صورت نحل میں ہے اور اس میں عبد استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، غلام کو عبد کے معنی میں کہا گیا ہے. اور سورہ نور میں بھی ایک جگہ ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. یہاں جو ہے یہ سورہ نور میں ہے، یہ عباد ہے، عبد کی جمع ہے، وہ اس کو استعمال کیا گیا ہے غلام کے معنی میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بالکل کہہ سکتے ہیں، عبد المصطفیٰ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. بھائی یہ تو سوچو، امت، ہم تو غلاموں کے غلام ہیں، ہم تو عبدوں کے عبد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نام رکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کئی جگہ ہے. تو اس لیے میں صرف ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو میرے اپنے ہیں. منافقین اسلام کو بالکل نہیں سمجھاتا، جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، یا جو ہمیں پتہ انہیں فرشتے بھی آگے سمجھائیں گے تو وہ نہیں مانیں گے. وہ صرف ایک بندے کی بات ایک ویڈیو میں کٹنگ مجھے اس لیے مجھے روکنا پڑتا ہے کہ غصے میں بہت سے الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں جو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا. تو بھائی عبد مصطفیٰ بھی استعمال ہوا ہے، عبد صدیق بھی استعمال ہوا ہے، اور ہم تو ہیں، ہم تو عبد حسین ہیں، امام حسین علیہ السلام کے غلاموں کے غلام، ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے بالکل. اچھا خیر، تو ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو خیر بہت ہی مشہور ہے کہ ایھا الناس، آپ نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا، تو اس میں کہا تھا ایھا الناس انی قد علمت انکم کنتم تونسون من شدت و غلط وذالک، غلطی ہو جائے اللہ معاف کرے، وذالک انی کنت مع رسول اللہ وکنت عبدہ وخادمہ. یہ آخر میں جمعنے والا مع رسول اللہ وکنت عبدہ وخادمہ آپ نے استعمال کیا. اس کا ترجمہ یہ کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد استعمال کیا، غلام یعنی کہ اور خادم ہوں. تو اس لیے عبد استعمال کیا جا سکتا ہے. افسوس صرف اچھا اب نہ ماننے والے تو بالکل یہ کہیں گے یار یہ ضعیف ہے یا یہ ہے، یہ جو منافقین اسلامی ان کی تو مجھے پرواہ بھی نہیں ہے، بہاڑ میں جائیں گے. میں اپنے لوگوں کو بس بتا رہا ہوں یہ بات. تو بھائی میرے، خدا کے لیے ایسا بغیر سوچے سمجھے ایک دم ٹھپا نہیں لگا دیا کرو کسی چیز پہ. پتہ ہے نہیں، بس کیا کریں، اتنا ہمارے معاشرے میں آل سعود کے پالتو درباری ملا اتنے آ گئے ہیں جو آل سعود کے پالتو ہیں. ظاہر سے ان کو پیسہ صرف اس چیز کا مل رہا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بھی چیز کی جا رہی ہے اس کو آپ شرک بدعت کے خاتے میں ڈال دیں، جبکہ پتہ نہیں شرک کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے صرف شرک بدعت کا نام اس چیز کو رکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ ولی اللہ کے سے جو محبت کا جو اظہار کرے گا کسی بھی معاملے میں جائز طریقے سے، اس کو وہ شرک بدعت کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ان کو پیسہ باقاعدہ یہود و نصارہ دے رہا ہے اور لا کے بٹھا رہا ہے آل سعود کو، آل سعود ان کو پیسہ دے رہا ہے، تو بیچارے بہت سے مسلمان بہک جاتے ہیں، بیچارے پھر سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، یہ کیسے جملہ ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ادھر بھی یہی بات۔ اب میں سوچا ہوں تھوڑی کھچائی کر دوں، یہ تو میں نے سمجھا دیا، جن کو سمجھنا ہوگا سمجھ گئے کہ اب جو ہے خالی بندے کے معنی میں نہیں آتا ہے، غلام کے معنی میں بھی آتا ہے، اور تابعدار کے معنی میں بھی آتا ہے، خدمت گزار کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ گیا ہوں گا کہ اب کے معنی جو ہیں عربی میں خالی وہ بندے کے نہیں ہیں، غلام کے بھی اور تابعدار اور خدمت گزار کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ رکھ سکتے ہیں نام۔ اب یہ ہوگا کہ آپ خود بتائیں کتنی غلط بات ہے، کتنی سوچ، کتنی غلط بات ہے۔ صرف لوگوں کے بیکاموں میں آ کے آل سعود کے پیسے سے پالتو، پھر کتے استعمال کرو تمہارا لفظ، کتوں کے صفت شرک بدعت کا سن کے آپ ہر وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس کے اللہ کے پیاروں کے ساتھ جو نسبت ہوئی ہے اس پہ آپ فوراً آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر بھی کان کھڑے ہو گئے کہ ارے اب کہہ دیا، اب جب مصطفیٰ کی تھی، ارے یہ کیا کہہ دیا، تو شرک کر دیا، بدعت کر دیا۔ جبکہ ہم یہ تو خیر عربی لفظ عبد جو کہ جگہ جگہ استعمال ہے، قرآن شریف میں بھی استعمال ہوا ہے اور بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ آپ تو دن بھر میں بندہ استعمال کرتے ہیں لفظ، یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، آپ کتنے ہم ہر ایک یہ کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور کرتے ہیں لوگ، بالکل کرتے ہیں۔ یہ نواز شریف کا بندہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، کھلاڑی، یا اتنے بندے تم رکھ لو، اتنے بندے میں لے لیتا ہوں، یہ تمہارے بندے ہو جائیں گے میرے۔ یا کہیں آپ لے کے جاتے ہیں کسی سفارش کے لیے کسی بندے کو، میں نے دیکھو بندے استعمال کرتے تو کیا کہتے ہیں، اور ملک صاحب یہ ساڑا بندہ ہے، ذرا اس کا ذرا خیال رکھیے گا، آپ اس کو اپنا تو بندہ بنا لیتے ہو، جب تو آپ کے کان کھڑے نہیں ہوتے ہوں گے بالکل۔ لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے پیاروں کے محبت کی بات آئے گی، یا جہاں وہ عمل جائز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام یا اولیاء اللہ سے محبت کا اظہار کرے گا، وہاں آپ کچھ فوراً شیطان آ کے کان میں ڈال دے گا، ارے یہ کیا کر دیا، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو بدعت ہو گیا، مولانا نے کہا تھا یہ تو شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتا ہے۔ تو شرم آنا چاہیے میرے بھائیو، شرم آنا چاہیے، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہو اور آنے والی نسلوں پہ بھی ظلم کر رہے ہو، اور اللہ اور اس کے پیاروں پہ بھی معاذ اللہ تم لوگ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہمارے اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو ان ابلیسی توحید کے ماننے والوں سے بچائے۔ ابلیسی توحید کیا ہے کہ میں صرف اللہ اللہ کروں گا، اپنا بنائے ہوئے اللہ کو اللہ مانوں گا، باقی میں کسی کو نہیں مانوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیاروں کو معاذ اللہ نہیں مانوں گا، وہ شیطان جو کہتا ہے، یہ ابلیسی توحید ہے۔ اور اصل توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اور اس کے پیاروں سے محبت کرو گے تو یہ اصل توحید ہے، تو آپ اللہ تک پہنچو گے انشاءاللہ۔ آمین۔ السلام علیکم۔